بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله اما بعد۔ درس بخاری شریف میں دعاؤں سے متعلق ابواب چل رہے تھے۔ اس میں ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز کے آخر میں دعاؤں سے متعلق پیش کی ہے، اور اس میں تحیات جو ہم پڑھتے ہیں اس کا پس منظر، اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی، کس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحیات پڑھنے کا حکم دیا۔ روایت اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ابتدا میں نماز میں یوں کہا کرتے تھے تحیات کی جگہ السلام علی اللہ، السلام علی فلان، لوگوں کا نام لے کر اس طرح کے کلمات کہتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ کو سلامتی کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو خود سلامتی والی ہے، لہذا یہ الفاظ کہا کرو جب تم میں سے کوئی تشہد نہ بیٹھے تو یوں کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر جب یہ بندہ الفاظ یہ کہتا ہے وعلی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے تو یہ دعا اللہ کے آسمانوں اور زمین پہ جو بھی بندے ہیں، جتنے نیک بندے ہیں، سب تک یہ دعا پہنچ جاتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ درود شریف پڑھنے کے بعد یتخیر من الثناء ما شاء، جتنی اللہ کی تعریف کرے، جتنی دعائیں مسنون جو حدیث میں آتی ہیں، انسان اگر نماز کے آخر میں اس کو پڑھ لیا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا اولاد کے لیے ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا اغفر لی ولوالدی، تو ہم پڑھتے ہی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہم انی ظلمت نفسی، اور ایک آدھ دعا پڑھی اور بس نماز جلدی سے ہم نے ختم کرنی ہے۔ تو آج کی حدیث اور آج کا سبق ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیں، ثم یتخیر من الثناء ما شاء، پھر جتنی اللہ کی تعریف اور جتنی دعائیں جو چاہے، جو پسند ہو، بشرطے کہ عربی میں ہو، اور ایسی دعا نہ ہو جو انسان عام طور پر انسانوں سے مانگتا ہے، جیسے کوئی پیسے کسی سے مانگ سکتا ہے تو یہ الفاظ کو نہیں کہہ سکتا، لیکن ضروریات کی، حاجات کی، بیماریوں کی، کوئی اور دعائیں جو ربنا کی دعائیں ہمیں قرآن کی یاد ہے، سورۃ بقرہ کی آخر میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کتنی بہترین دعائیں ہیں۔ تو جتنی انشاءاللہ خاص طور پر نفلی نمازوں نفلی نمازوں میں جتنا ہم دعاؤں کا اہتمام سجدے کی حالت میں اسی طریقے سے سلام سے پہلے کریں گے تو نماز کی حالت وہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے سب سے زیادہ قبولیت دعا کی حالت ہے۔ اور دوسری بات تو اس میں ہمیں جملے سکھائے گئے، اس کا مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تحیات کا ماشاءاللہ ہم اسے سب پڑھتے ہیں، ایک تو تجوید اس کی صحیح ہونی چاہیے، الفاظ صحیح ہونے چاہیے، دوسرا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تحیات للہ کا مطلب تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات تمام فعلی عبادتیں، جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب وہ بھی اللہ کے لیے، والطیبات تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کے سامنے کہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، اور جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، یہ ہم اس کی حکایت کرتے ہیں کہ نبی آپ پر سلامتی ہو، ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے پڑھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پوری امت کو یاد رکھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور آپ کے تمام بندوں پر ہو، اور پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اپنے ایمان کی گواہی ہے۔ تو یہ نماز کے شروع میں پڑھنا واجب ہے، تشہد کے شروع میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ سب سے پہلے یہ پڑھا جائے گا
کہ درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اس کی بھی تاکید ہے۔ اس کے بعد جتنی دعاؤں ہوں اس کا اختیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے بھائی ہمیں اپنی نمازوں کو بہترین بنانے کی اور اس میں جی لگا کر معنی کے دھیان کے ساتھ ان کلمات کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں اچھی اچھی دعائیں اللہ سے سجدے کی حالت میں، جو نماز کی حالت میں سجدہ ہوتا ہے، نفلی نماز ہوتے ہیں، اسی طرح تحیات و درود شریف کے بعد اللہ قرآن کی دعاؤں مصنون دعاؤں کے بھی اہتمام کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتخزيننا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.